ویلکم بیک. اور ہم نے تو یہ کہا، ویسے آپ عمر کے کسی بھی حصے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کہ نوجوانی میں جو خصوصی طور پہ لوگوں کو جنات کا بسیرا اور جنات سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے اس پہ جن آ گیا، لڑکی پہ جن آ گیا، لڑکے پہ جن آ گیا، وہ جنات ہیں یا وہ کوئی دماغی پرابلم ہے؟ اکثر اور بیشتر ہم جب مختلف پروگرامز، مختلف ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ جو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو آپ کے ساتھ اس طرح کے جو ابہام ہے یا جو پریشانی ہے، یہ اس کا تعلق مینٹل اسٹریس سے، مینٹل ڈس آرڈر سے بھی ہو سکتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ ہمیں کس طرح سے کس چیز کو ان دونوں میں ڈفرینشیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران یوسف موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل کے بانی ہیں، مائنڈ سائنسز کو انٹروڈیوس کروانے والے ہیں پاکستان میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر تماظر موجود ہیں، ہماری سائیکالوجسٹ، اور ڈاکٹر تماظر سے ہم ہمیشہ کافی چیزیں سائیکولوجیکلی سیکھتے رہتے ہیں. تو آج آپ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیے گا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سو ڈاکٹر عمران، آپ سے شروع کرتے ہیں. جنات، ظاہر ہے ہم جنات پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ جنات ہوتے ہیں یا یہ کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، ذہنی اسٹریس ہے، ڈس آرڈر ہے، کیا ہے؟ ہم اسی بات سے ہی کنفیوز ہونا شروع ہوتے ہیں اور اپنے مفروضوں کو حقیقت بناتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جنات تو موجود ہیں، جی جنات کی حقیقت ہے، جنات تو قرآن پاک میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے جنات کے نام پہ کچھ بھی بیچنا ہے ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں اس کا انکار کروں گا تو شاید ایمان کے اندر میرے کمزوری آئے گی. قرآن پاک ضرور جنات کا ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن پاک جنات کا ذکر کس طرح کرتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ جنات قرآن پاک کے اندر انسان کے تابع بتایا گیا ہے، یعنی انسان کے انڈر میں رہا ہے. جن جو ہے اس کے اوپر انسان کی سپریمیسی رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ بہت زیادہ کامن ہے. اور خاص طور کے اوپر ایک جو بڑی اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جنات کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ کھڑے رہے اور وہ پورا ہیکل جو ہے وہ بناتے رہے کیونکہ وہ ان کے تابع تھے. اور جب وہ لکڑی جو ہے وہ دیمک کھا کے گر گئی، اور جب وہ آپ کا جسد مبارک نیچے گرا تو جنات نے کہا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ غائبانہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو غائبانہ پتہ ہوتا ہے، وہ غائبانہ داخل ہو جاتے ہیں، جو سامنے تھے ان کو وہ نہیں نظر آئے. جو ان کے سامنے تھے وہ نظر نہیں آئے کہ یہ حیات ہے یا نہیں حیات ہے. تو جنات کی کیا طاقت ہوگی اگر مطلب موجود بھی ہیں؟ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جنات اگر موجود بھی ہیں تو وہ آپ کے تابع ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں. دیکھیں انسان کی فطرت ہے، وہ ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اسے سمجھ نہیں آتی، ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کو ڈراتی ہے. یعنی اگر میں ڈرنے لگ جاؤں، دیکھیں ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے ڈرنے لگ جاؤں وہ تو سچ ہے، وہ تو ازرائے تفنن کیا مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ کہ آپ مجھے ڈرانا شروع کر دیں گے رائٹ اوے، کیونکہ میں نے آپ سے آن ایئر کے علاوہ ڈراتی ہوں میں. تو آپ نے ڈرانا شروع کر دیا رائٹ. بہنیں ویسے سر کے اوپر ہی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنی نہیں چاہیے بھائیوں کے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ کیونکہ ہم نے اس چیز کو ازیوم کیا کہ اس کی حیت اس طرح کی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ زیادہ پاورفل ہے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ فرضی سٹوریوں سے اس لیول تک اوپر پہنچ گئے کہ جہاں پہ 99.99% یہ دماغی عارضے ہوتے ہیں، یہ سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے سنائی دے رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے. جنات کے حوالے سے ہم یوزلی پروگرامز بھی جب کرتے ہیں، یا ہم نے جو سنا ہے باتیں کہ ان کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس مطلب ویسے باڈیلی طاقت کی بھی اگر آپ بات کریں، یا وہ سفر جو ہے بڑی تیزی سے طے کر لیتے ہیں، یا اور ان کے پاس اس طرح کی جیسے ہوا میں اپنی شکلیں چینج کر لینا، تو کافی اس طرح کے پاورز ان میں ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ کالے آپ کو سانپ میں یا کالے جانور میں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. سانپ کا زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی تو ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں نا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے کئی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی واقعات کوٹ کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھے والے واقعات جو ہے وہ میں نے کہا کہ شاید 99.99 کے آگے بھی کوئی 9 ہوں جتنے لگا سکتے ہیں، وہ سب فراڈ ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ وہ وہی حلیہ بتا رہا ہوگا جو اس نے پڑھا ہوا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اب ایک مطلب کچھ ڈراموں میں, کچھ کارٹونوں میں کچھ اس طرح ہم افنتے ہیں جی, اس کی سینگیں ہوتی ہیں, اس کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں, اس کے بڑے بال ہوتے ہیں, اس کا ایک خوفناک چہرہ ہوتا ہے. نہیں, یوزلی لوگ کہتے ہیں سفید کپڑوں میں آئے تھے کوئی اور یہ بزرگ کی طرح تھے اور یہ تھا. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وہ ایلوژن جو آپ نے پڑھے ہیں نا, جو خاکہ آپ اپنے ذہن کے اندر بنائیں گے وہ یہ, کیونکہ اس کو اصل اور نقل کا نہیں پتہ, یہ وہی خاکہ آپ کو دکھا دے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کا کرکس یہ ہے کہ جنات کسی بھی طرح انسان پہ حاوی نہیں ہوتے. اگر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں بلی کا بچہ مجھ پہ حاوی ہو جائے گا اگر میں اس کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اچھا, ٹھیک ہے, اگر تو میں یہ یہ چاہوں جنات گا. آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جنات انسان کے اندر نہیں جاتے, اگر آس پاس موجود ہوتے ہیں ضرور موجود ہوتے ہیں. ان کی پاور صرف وسوسے ہے, وہ آپ کو وسوسے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ جی آپ ان سے نجات پا سکتے ہو کیونکہ یہ تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو وسوسے اس کا اپنا سیلف بھی ڈالتا ہے, یار میں کروں یا نہیں کروں اس کو تو پتہ ہی نہیں, میں چھپا لیتا ہوں, میں کھا, یہ بھی تو وسوسہ ہے نا. دوسرا کچھ مخلص, میں آپ کی طرف خاص اشارہ نہیں کر رہا, لیکن کچھ مخلص آپ کر لے کون دیکھ رہا, لگا لے یار ایک سکا, یہ بھی تو ایک وسوسہ ہے نا. اور تیسرا وسوسہ یہ بھی ایک جو ہے وہ مخلوق ہے جو آپ کو اس طرف کسی چیز کے اوپر مائل کر سکتی ہے. تو وسوسہ دلانا کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مجھ کے اوپر مطلب آ گیا یا میرے اندر داخل ہو گیا یا مجھ سے وہ کروا رہا ہے, کرتا میں ہی ہوں. ڈاکٹر تماظر کی طرف آتی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا نا, لیکن کیونکہ یہ ہم نے ایک مفتی صاحب سے بھی جب ہمارے شو میں وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک جسم میں ایک روح جا سکتی ہے, آپ کی اپنی روح موجود ہے, تو کوئی دوسری روح اس کے اندر چلی جائے اور وہ آپ کو قابو کر لے, ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا, ایک ہی بات بتا دوں کہ اس سے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, ہمیں چند کا خالی پتہ ہے جس کو اختیار اور بے اختیار والی مخلوقات ہے. سوائے انسان کے کسی بھی مخلوق میں روح نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جان موجود ہے, جان موجود ہے, بہت ساری اختیار موجود ہے, مختلف حیت سے بنائے گئے ہیں. یعنی کچھ بھی آپ کے اندر پریویل نہیں کر سکتا نا, وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ داخل ہو کے اندر, لیکن وہ پیلی ہو تو پھر بہت کچھ اندر داخل ہو گیا. تو یہ ہے کہ یہ جو سوار ہونے والی بات ہوتی ہے وہ وسوسے تک ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی جن آ گیا ہے لڑکی پہ یا لڑکے پہ اور اس میں بڑی طاقت آ گئی ہے, وہ لوگوں کو مار رہا ہے, چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, آواز چینج ہو گئی ہے, یہ سب نہیں ہے. مرغی کے سامنے اس کا بچہ چھین کے دکھاتے ہیں, اگر وہ کتے سے نہ لڑ جائے طاقت نہیں آتی کیا؟ وہ کہاں سے نظر آتی ہے؟ کیا آپ نے کسی ماں کو اپنے بچے کو بچاتے ہوئے 6 لوگوں سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے چیزیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ وہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ ارتکاز توجہ میری نظر میں ہو, میری سماعت میں ہو, میری طاقت کے اندر ہو, بے انتہا طاقت میرے اندر آ سکتی ہے. مطلب ایک ون لائنر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کوئی آپ کے ذہن پہ اس طرح حاوی نہیں ہو جاتا. حاوی ہو سکتا ہے نا, بار بار یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اگر میں اس وسوسے کو یقین بنا رہا ہوں, نہیں اس وسوسے کو یقین بناؤں گا تو حاوی ہوگا نا. اگر میں اس کو مان لوں گا, جب میں آپ کی بات مان لوں گا تو آپ حاوی ہو گئے نا مجھ میں, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا آپ اس کا ذرا اس کانٹیکسٹ میں آ جائیے ڈاکٹر تماظر کی, یہ تمام چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ایسی ریاکٹ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی تھی کاؤنسلنگ کے لیے فرام اے سائیکائٹرسٹ, اور اس کو ایپیسوڈز آ رہے تھے سائیکوسس کے. تو انہوں نے پیرنٹس نے مجھے ویڈیوز دکھائیں اس کی ایپیسوڈز آف سائیکوسس کی. تو جو سائیکوسس کی ایپیسوڈز میں تھی, سائیکوسس کیا جی اب یہی میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ وہ جو بچی تھی وہ ہنس رہی ہے بغیر ساؤنڈ کے, ایسے ایسے کر کے ہنس رہی ہے, اور اس کی ویڈیو بنائی ہوئی. اور پھر اس کی ایک ویڈیو تھی, اس میں وہ کہہ رہی ہے میں نمرود کی اولاد ہوں, میرے آگے قرآن نہیں پڑھو, اس طرح کر کے وہ بچی بول رہی. سو ہم اس کو کہتے ہیں ایپیسوڈ آف سائیکوسس. دیٹ کڈ واز سفرنگ فرام سائیکوسس, صحیح ہے. اور اس کے اندر ایک ایپیسوڈ تھی. اب اٹ کوڈ بی کہ ہم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی ابھی تک ڈائگنوز نہیں تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس بچی کو اسکیزوفرینیا ہو. ٹھیک ہے, اسکیزوفرینیا کے اندر ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس بچی کو, لیکن بچی کو اگر چھوٹی بچی تھی تو یہ نمرود اور یہ وہ سب کچھ اسے پتا تھا. ہاں, یہ دیکھیں دس از ریئلی انٹرسٹنگ. سو میں نے پوچھا اس کے والدین سے کہ یہ انفارمیشن اسے کیسے پتا, تو انہوں نے کہا کہ وہ جاتی ہے, وہ قرآنی کلاس پہ جاتی ہے اور اسے سب انفارمیشن ملتی ہے. سو دس از آل دی انفارمیشن دیٹ شی ایبزارب, دیٹ شی گیدرز. ٹھیک ہے, ایوری ون از, وی آر ویری آبزروینٹ. ایون سب کانشیسلی وی آر گیدرنگ آل دی انفارمیشن دیٹ آئی ایم ناٹ کانشیسلی پیئنگ اٹینشن ٹو. صحیح ہے, سب کانشیسلی ہم اسے سب گیدر کریں. اور ایسی سچویشن میں جب ہیلوسینیشنس ہیں, ڈیلیوژنس ہیں, ایپیسوڈس آف سائیکوسس ہیں, تو وہ ساری انفارمیشن سامنے آ سکتی ہے وچ کوڈ لک لائک ٹو سم ون کہ یہ تو بہت سپر نیچرل چیز ہو رہا ہے. بیکاز اٹس ان کامن, اٹ ڈزنٹ مین اٹس سپر نیچرل. تو یہ جو آپ نے سائیکوسس کہا, سائیکوسس میں کیا ہوتا ہے؟ سائیکوسس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیر کوڈ بی ایکسٹریم ہیلوسینیشنس, کہ کوئی کہے مجھے وہاں کوئی چیز شخص دکھائی دے رہا ہے, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے, مجھے یہ تک لوگ کہہ دیتے ہیں وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو مارو.
ٹھیک ہے صحیح ہے. ایکسٹریم ڈیلیوژنز ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ڈیلیوژن, میں بل گیٹس ہوں کوئی کہہ سکتا ہے اٹھ کے, ٹھیک ہے مجھے وہ میری یہ تو پراپرٹی. یہ ہیلوسینیشنز کو آپ سائیکوسس کہتے ہم ہیں؟ اسے سائیکوسس ہم کسی بھی ایسی ایپیسوڈ کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر جو چیزیں ریئل نہیں ہیں وہ چیزیں آپ کو ریئل لگ رہی ہیں, لوگوں کی ریالٹی, سینس آف ریالٹی جو ہے بٹ بیسکلی دس از مینٹل ڈس آرڈر. یا اچھا, اور یہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ریزن ہے؟ یا دیر کوڈ بی جینیٹک فیکٹرز ایز ویل, دیر آر انوائرمنٹل فیکٹرز ایز ویل. ہو سکتا ہے کہ دیر سم ابیوز انوالو ایز ویل, ہو سکتا ہے بچے کے انوائرمنٹ میں کچھ اس قسم کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ سیویئر ڈپریشن میں چلا گیا, ہو سکتا ہے اٹس اونلی جینیٹک. سو دیر آر ملٹیپل کازز. ابھی تک ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں ٹو گیٹ ٹو دا کازز, بٹ وی کی ناٹ شورلی سے کہ دس از ون پرٹیکولر کاز. وی ہیو اے کال ایز ویل. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. شہاد صاحب فرمائیے. دیکھیے جن کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہے ہمارا. اچھا, بد اور نیک دونوں صورتوں کا بھی ذکر ہے, اس میں خراب جن بھی ہے اور نیک بھی ہے. لیکن جن جو ہم اور آپ کی دنیا میں ہم سے کہا جاتا ہے مجھ پہ جن آ گیا اور آپ پہ جن چڑھ گیا, فلاں ہو گیا, ڈنکا, یہ میں بھی, اب میں یہ تو تجزیہ نگار کر ہی رہے, یہ میں بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط ہو, کیونکہ جن کو فزیکل, اب میں کوئی اپنا غلط, آج تک کیا ہو گیا ہے کہ کوئی اور اپنا کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو, تو وہ کہہ رہا تھا جی اس کو جن آ جاتا ہے, اور وہ اٹھا بدتمیزی جو کر رہا ہے تو جن. کبھی اچھے کام کے لیے بھی تو جن کو کا مددگار ہو رہا ہے نا, بس یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان کی بات پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے کہا نا, جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق تو بنائی ہے جو اختیار رکھتی ہیں اور جو اختیار نہیں رکھتی ہیں. انسان ایک مخلوق ہے جو اختیار رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اور بدی دونوں کر سکتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے لیکن عقل رکھتے ہیں. یعنی اللہ سوال پوچھتے ہیں, اور کئی بار ہمیں روایات سے ملتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں کہ فرشتے رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, لیکن کرتے صرف وہی ہیں جو رب تعالیٰ کہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے. انسان کے پاس عقل ہے اور اختیار بھی ہے, تو جنات کے پاس بھی عقل اور اختیار ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ مکلف ٹھہرائے جائیں گے آخرت کے اندر اپنے اعمال کے. تو اس میں ظاہر اچھے بھی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں. تو جس طرح ہم رہ رہے ہیں اس طرح وہ بھی ان کی بھی رہ رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہرہ. میں نے بات کرنی ہے کہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے رونا, میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے. اچھا, تو یہ پوچھنا ہے, تو یہ اتنی ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ تھوڑی سی بھی بات ہو جائے دماغ کو کچھ ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے طاہرہ, ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. یہ ان کی فری کتاب ہے, یہ آپ چاہیں تو آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں. بحر شفا اس کا نام ہے, اور اس میں بڑی فائن لائنز ڈیفائن کی گئی ہیں کہ کہاں ہمیں مینٹل پرابلمز ہوتے ہیں اور کہاں واقعی کوئی اس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس میں اور بھی چیزیں ہیں جس میں وہ آیات اور وہ تمام طریقہ کار کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر تماظر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہماری جو لاسٹ کالر تھیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان کو کسی بھی چیز کی پریشانی بہت ہوتی ہے اور اس طرح سے غصہ آتا ہے کہ وہ کانپنے لگتی ہیں. دس کوڈ بی انزائٹی, سیویئر انزائٹی. انزائٹی ڈس آرڈر سے بھی ڈائگنوز کر سکتے ہو, مے بی شی از جسٹ گوئنگ تھرو اے فیز. سو اس کے اندر ہم لوگ اوبویسلی اسیس کریں گے کہ وائی از اٹ ہیپننگ, دا روٹ کاز آف اٹ, کہ کیوں ہو رہا ہے, کیا کوئی ٹرومیٹک ایونٹ ہوا ہے, کیا پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, یا وہ ویسے ہی کرونک ڈپریشن کی پیشنٹ ہیں. اس کے اسیسمنٹ کے بعد اوبویسلی ویل ڈو کاؤنسلنگ, بٹ ادر دین دیٹ دیر آر سرٹن ٹولز دیٹ آئی کین گیو ہر دا کالر اسپیسیفکلی. یہ ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں, تو آپ کو بہت کام ڈاؤن کرتی ہیں. جب آپ کو یہ ایک اٹیک سا ہونے لگے تو آپ اس وقت گہرے سانس لیں. بالکل. اور بریدنگ ایکسرسائز ویسے بھی کریں, بیکاز اوبویسلی اف یو آر ہیونگ پینک اٹیکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انزائٹی کے اندر ہیں. تو بریدنگ ایکسرسائزز ڈز ہیلپ انزائٹی اے لاٹ. ٹھیک ہے, لاٹس آف میڈیٹیشن کین آلسو ہیلپ یو. ادر دین دیٹ اپنی سلیپنگ ٹائم کو اسکیڈول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹو ڈو تھنگس لائک جیسے رات کو سونے سے پہلے وارم ملک کے اندر اگر کوکا پاؤڈر لے لیں. کوکا پاؤڈر ہیز میگنیشیم ان اٹ اینڈ اٹ ہیلپس یو سلیپ اینڈ اٹس سوتھنگ. سو کوکا پاؤڈر, وہ چاکلیٹ والا آپ کو, بٹ وداؤٹ شوگر, ڈیفینیٹلی وداؤٹ شوگر, وہ رات میں لے سکتی ہیں.
اور اس کے علاوہ جرنلنگ کریں. جرنلنگ کرنے سے انہیں آئیڈیا ہوگا, شیل بی مور سیلف اویئر, انہیں آئیڈیا ہوگا کہ واٹ آر سم آف دی ایموشنز دیٹ آر کمنگ اپ اینڈ واٹ از کازنگ ہر دس اینزائٹی. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں صحیح, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر عمران کو سلام. اور ڈاکٹر تماسر جو ہے ان کا نام, مجھے ان کی معنی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں نے بہت سمجھے نام سے, تو یہ پہلے تو معنی بھی بتائیے گا اس معنی کا حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ بہت ساری زندگی مشکلات سے گزرا بھی ہوں, اور میں نے ایک چیز دیکھی, جب آپ سے کوئی مصیبت جن سے تو نہیں آپ کی کوئی فائٹ ہوئی ہے, مشکلات سے گزرے, اس وقت آپ کا عقیدہ ٹیسٹ ہوتا ہے حقیقت میں. اس وقت آپ کس طرف جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ یہ سمجھ لیتے ہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا یا جادو کر دیا, یا میں لوگ مجھ سے چلتے رہتے ہیں تو اس طرح سمجھتے ہوئے. میرا ڈاکٹر عمران سے یہی سوال ہے, کیونکہ یہ ظاہر روحانیت کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو طویل عرصے میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم پہ یہ ہو گیا, کسی نے کسی کے پاس چلے گئے, ان کو انہوں نے بدتن کر دیا, اور وہ پھر اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور 70% کیسز میں ویسا ہوتا نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ اور مسئلہ ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے یہ علاج کرانا تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب کسی مصیبت میں کرتے ہیں, پڑ رہے ہوتے ہیں ہم, تو اس وقت ہمارے عقیدے کی کتنی مضبوطی ضروری ہے, یہ میرا سوال ہے میرا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بردر. عقیدہ کیا کام کرتا ہے, میں اس کی ایک زندہ مثال ہوں کہ صرف 6 ماہ پہلے میں اس طرح مسجد نبوی کے صحن میں گرا تھا, آپ نے پروگرام بھی میرا کیا تھا, کہ جس میں میرا سر کا فریکچر ہوا تھا, میرا برین اوور لیپ ہوا تھا, مجھے ہیماٹوما ان ایمریج ہوا تھا, اور میرا بلڈ جو ہے وہ پورے سر میں بھر چکا تھا. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم مطلب چھوڑ دیں تو بھی آپ کا آخری لمحہ ہے, اور اگر کھول دیں سر تو بھی آپ کا آخری لمحہ ہے. اور اس پورے ایپیسوڈ کے اندر میں نے صرف اور صرف کلمہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا ہے, اور وہ درود پاک میں نے کنٹینیوسلی پڑھا ہے, اور اب تک خیر میری زبان پہ اور عادی ہو گیا ہوں. اور میں آئی ایم ٹوٹلی الحمدللہ لاسٹ MRI جو میرا 6 منتھ ایوری ویک ہوتا تھا, آئی ایم ٹوٹلی کلین ایز اف نتھنگ ہیپن. اب یہ وہ عقیدہ کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں گرا ہوں, اور وہ آپ رحمت ہیں. تو اور آپ کا کتاب الفوائد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بہت مشکل میں پڑ جاؤ تو درود پڑھنا شروع کر دو, رب تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے. اب دس بلیف ہیز پروون دا میڈیکل سائنس رانگ, کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے, میرا سر کے اندر بلڈ بھرا ہوا ہے, نہ میں نے, اور اندر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں, کوئی اسے چیمبر ہے, تو نہ میں نے یہ نکالا ہے, نہ اندر سے جانے کی جگہ ہے, تو کہاں چلا گیا؟ ایسا ہی ہے نا. تو پاور آف بلیف از ایکچولی دا پاور آف فیلنگ. اسی پاور کی تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس سے ڈروں گا تو وہ مجھے ڈرائے گا, اور اگر میں اس کو ڈراؤں گا تو وہ مجھ سے ڈرے گا, بیکاز, اور یہ پروون ہے کہ میں اس سے زیادہ پاورفل ہوں. یہ بلیف ہی تو ہے, یہ عقیدہ ہی تو ہے جس کی یہ بات جو ہے وہ یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں, کیونکہ جب خدا نخواستہ کوئی بھی آزمائش ایسی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو لوگ آپ کو مشورے دیتے ہیں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ, فلاں چیز کر لو, یہ والی چیزیں کر لو. اس وقت آپ کا عقیدہ, کیونکہ اس وقت انسان ایسی کسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کر لوں, کچھ ایسی واقعات ہو جاتے ہیں زندگی میں, تو اس وقت اپنے عقیدے پر کیسے پابند رہا جائے؟ دیکھیں یہ اویئرنیس کا نام ہے. میں جسم, ذہن اور روح کا مرکب ہوں, یہی تینوں میرے جو ہے وہ وجود ہیں. ان میں جہاں غفلت ہوگی میں بیمار ہوں گا. انسان جب غفلت میں ہوگا وہ بیمار ہوگا. اس کی سیکوینس بھی سیم یہی ہے. جب مجھے بیماری ہوگی تو مجھے سب سے پہلے اپنا جسم چیک کرانا ہے, جس کا مطلب مجھے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے. اس کے بعد اگر وہاں رول آؤٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر مجھے اب ماہر ذہنی صحت کے پاس جانا ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے, تاکہ مجھے بتائے کہ یہ میرے ذہن کی وجہ سے ایکسپریشن تو نہیں ہے. جسم ایکسپریس, یہ جب اینگزائٹی کی بات ہو رہی ہے, میں نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ میرے جسم میں کب کپاہٹ آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ریزن میری ذہنی پریشر ہے. اور جب یہ ماہر ذہنی صحت بھی کہتا ہے کہ جی ساری چیزیں میں نے دیکھنی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات کا عمل بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس ساری گائیڈ لائن موجود ہے. جسم بیمار ہے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ذہن کے اوپر ایشو ہے ماہر ذہنی صحت کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ ہوپ لیسنس, ہیلپ لیسنس اور اس طرح کی بات ہے, تو پھر جانماز آپ کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے, اسی کے پاس چلے جاؤ جس کے پاس اس کا علاج ہے. اور وہ پوری قرآنی آیات مستند, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. بڑا سمپل ہے, ہمیں سب کو یاد ہوتا ہے. ہمیں سورہ فاتحہ ہر حال میں آتی ہے, ہمیں آیت الکرسی ہر حال میں آتی ہے, ہمیں تینوں کل جو ہے وہ ہر حال میں آتے ہیں. یہ تینوں گڈ انف ہیں ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف.
دوسری بات یہ کہ ہمارے ریلیجن نے ہمیں اتنا ٹرین کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی دعا ہے. ہم وضو بغیر دعا کے سٹارٹ نہیں کر سکتے, ہم کھانا بغیر دعا کے سٹارٹ نہیں کر, ہم بیت الخلاء میں دعا کے بغیر نہیں جا سکتے, ہم مسجد سے اندر آنے باہر جانے دعا سے جا سکتے. جن لوگوں کے زبانوں کے اوپر یہ دعا شامل ہوتی ہے وہ جنات 100 میل بھی نہیں آ سکتا ان کے پاس, کیونکہ they are protected. تو ہمیں اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو پھر ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور باقی ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے, ایک بریک آ گیا ہے, لیکن یہ بات آپ نے بتانی ہے کہ کہاں آپ کو اپنا جب آپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ مینٹل ڈس آرڈر ہو رہا ہے اور اب میں اس کو ایکسیپٹ کروں اور اس کا علاج کرواؤں. کیسے پتہ چلے ہمیں کہ کوئی مینٹل پرابلم شروع ہو چکا ہے یا مینٹل ڈس آرڈر ہے؟ کون سے سائنز اینڈ سمٹمس ہیں؟ اچھا, اس میں میرا جواب یہ ہے کہ مائنڈ اینڈ باڈی لنک پہ جو ہے ہم یقین رکھتے ہیں. اب سائنس نے پروو کر دیا کہ مائنڈ اینڈ باڈی از کنیکٹڈ. سو anything could be actually a manifestation, a sign of anxiety and depression, any kind of symptoms. لوگ ہارٹ اٹیک ممک کرتے ہوئے بھی آتے ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ انزائٹی کا سمٹم ہو سکتا ہے, پینک اٹیک ہو سکتا ہے کہ ان کو, اور ان کو درد یوں ہی ہوتی ہے دل میں. سو اٹس ویری, اگر اف یو ہیونگ اینی پرابلم, سو آئی ٹیل یو کہ ڈپریشن کے سائنس میں بتا دیتی ہوں. اگر آپ کو پرسسٹنٹ سیڈنس ہو رہی ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں, آپ کو جن ایکٹیویٹیز میں مزہ آتا تھا اب اس میں آپ کو انوالو ہو کے مزہ نہیں آ رہا ہے, آپ کو بہت رونا آ رہا ہے, آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو گئی ہے, آپ کی انرجی لیولس بہت زیادہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں, تو دین دیٹس پروبیبلی ڈپریشن and you should see a doctor to rule that out. There are other causes as well, obviously physical causes, but we should see a doctor on these causes. Other than that, جیسے انہوں نے کہا کہ میں اتنا روتی ہوں کہ میرا کپ کپاہٹ, اگر آپ کو بہت تیز غصہ آتا ہے, اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے, you should see a doctor. unusual اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو یوزلی نہیں ہوتی, unusual ہیں. Yeah, if you are not being your best, if you are your energy levels are down, your brain function is down, you are unable to focus, you should see a doctor. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, اگر ماضی کی پشیمانی اور مستقبل کی پریشانیاں مجھے حال میں جینے نہیں دے رہی, اور یہ ساری علامات جو ڈاکٹر نے بتایا ہے, اس کے اندر صرف میں ایک چیز کا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ علامات آپ کو کسی بھی وقتی حادثات کے اوپر آئیں گی. میرے گھر میں گریف ہوگا, میرے گھر میں خوشی ہوگی, غم ہوگا, ڈیتھ ہوگی, بہت کچھ ہو سکتا ہے, موبائل فون چھن گیا ہے, نوکری چلی گئی ہے, بچے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ علامات ساری جو ڈاکٹر نے بتائی ہیں, اگر یہ 2 ہفتے تک جاری رہتی ہیں اور میں کوپ اپ نہیں کر پاتا, تو ابھی الارم کلاک بجنی چاہیے کہ میں اس کا مطلب ہے سیلف ہیلپ سے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوں, یا جو بھی میری انوائرمنٹ ہے وہ مجھے اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی ہے, 2 ہفتے ہو گئے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے ماہر ذہنی صحت کو اپروچ کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے, رائٹ, اسٹریس. اچھا, کئی بار نا اپنے بارے میں یہ فیلنگ نہیں ہوتی, تو جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ کون سا ایسا آپ کا ٹریٹ دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کو ضرور ڈاکٹر. دیکھیے, اگر ایک شخص آپ, اور یہ میں تو جو خودکشی کرنے والوں کے گرد نواح کے لوگوں کو میں اتنے ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں. بالکل, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں نہیں پتہ لگا؟ سوال یہ کہ اگر آپ کیئرنگ ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتہ لگا؟ آپ کا ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور موجود ہے لیکن حاضر نہیں ہے, یہ 1 سیکنڈ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میاں بیوی کو 1 سیکنڈ میں پتہ لگتا ہے کہ وہ موجود ہے یا حاضر ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتہ نہیں لگا کہ وہ یہاں موجود ہے لیکن نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے غائب ہے, جن لطیفوں پہ ہنستا تھا اس پہ نہیں ہنس رہا, جس کھانے کو شوق سے منگواتا تھا وہ کھانا سامنے آنے کے باوجود بھی نہیں کھا رہا ہے, وہ الگ الگ جانے کی بات کر رہا ہے, وہ اکیلی کی رہنے کی بات کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہا ہے, وہ کوئی چیز کہنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں کہہ پا رہا ہے, لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے. یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ آپ دیکھتے کہ یار پرسسٹنٹ ہیں اور 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمیں خود اس کو اپروچ کر لینا چاہیے. سو ود دیٹ ہمارا ٹائم یہاں آپ دونوں کے ساتھ مکمل ہوا چاہتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.